الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں حدیث کی اہمیت۔ دین اسلام کا سارا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی منبع سے نکلنے والی دو نہریں ہیں۔ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی۔ قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، جبکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے لیکن الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنت کو سمجھنا لازمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حدیث کے بارے میں دو انتہا پسندانہ رجحانات پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ اس قدر سادہ، کم فہم اور علم حدیث سے لا علم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر بات کو حدیث کہتا ہے، چاہے وہ علم روایت یا علم دریات کے اعتبار سے جھوٹی اور من گھڑت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا گروہ سادہ تو نہیں ہے، لیکن مغربی نظریات، مغربی تہذیب اور اشتراکیت سے حد درجہ مروب ہو کر دین اسلام کی ہر چیز کو اپنی عقل خام کے پیمانے پر رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اعتزال کی ایک جدید شکل ہے۔ یہ گروہ پورے ذخیرہ علم حدیث پر ہاتھ پھیر کر قرآن کی من مانی تعویل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی تفسیر و تعویل میں اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ حدیث ہے۔ ترک حدیث کے بعد اس کے ہاتھ میں صرف لغت کی دولت رہ جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے فاسدادوں کو منمانی طور پر پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ منکرین حدیث کا یہ گروہ کسی حدیث کو علم حدیث اعظام کے متفقہ اصولوں کی روشنی میں جانچنے کے بجائے، جن کی بنیاد پر روایتیں قبول و مسترد کی جاتی ہیں، محض اپنی فاسد اور خام عقل کی بنیاد پر صحیح اور حسن حدیث کو بھی مشکوک ٹھہراتا ہے۔ برصغیر میں صحیح اور ثابت شدہ احادیث کو مسترد کرنے کا فتنہ 19ویں صدی عیسوی میں مغرب کی مادی ترقی اور سائنسی ایجادات کا شاخسانہ تھا، چنانچہ جنات اور ملائکہ وغیرہ کا انکار کیا گیا۔ 20ویں صدی عیسوی میں جب اشتراکیت اور سوشلزم کو فروغ حاصل ہوا اور ان باطل نظریات پر مبنی طاقتور حکومتیں قائم ہوئیں تو اسلام کو اشتراکیت کے مطابق ڈھالنے کا مسموم عمل شروع ہوا۔ شخصی ملکیت کے حق سے محروم کرنے کے لیے نظام رہبریت کا فلسفہ تراشا گیا۔ اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث تھی، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے بارے میں شکوک کے بیج بوئے گئے۔ قرآن کی تعویل باطل کی ایک مثال ملاحظہ ہوئی۔ استغفار کا مطلب ان منکرین حدیث کے نزدیک مغفرت طلب کرنا نہیں بلکہ کاشتکاری کرنا ہے۔ مفہوم ان کے نزدیک صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہلوں کو لے کر زمین میں بیج چھپانے کے لیے کھیتوں میں نکل جانا ہے۔ امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا، اس کے علمی اور عملی اسباب و وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد اللہ کے ایک نیک بندے اور اس کی کتاب کے ایک بہت بڑے خادم مولانا صدر الدین اصلاح رحمۃ اللہ نے دین اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کو احادیث کے سلسلے میں دو غلطیوں سے بچنے کا مشورہ دیا۔ آپ اتفاق کریں گے کہ یہ دونوں باتیں کس قدر ضروری اور صحیح ہیں۔ احادیث کے مطالعہ کے سلسلے میں دو غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ غلط اور غیر مستند روایتوں کو کسی بھی مصلحت سے قبول کرنے کی غلطی نہ کیجیے۔ آپ سے غلط اور غیر مستند روایتوں کو نیک نیتی سے بھی قبول کرنے کی غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی روایتوں کے پڑھنے پڑھانے سے فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ فضائل میں جھوٹی اور ضعیف روایات کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ صحیح اور حسن حدیث کی ایک کثیر تعداد کی موجودگی میں کسی ضعیف یا جھوٹی روایت کو قبول کرنے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح ہدایت اور سخت ترین تنبیہات کے بھی خلاف ہے۔
حدیث کے ذوقی انتخاب کی غلطی نہ کیجیے۔ جس طرح مطالعہ اور دروس کے لیے قرآن حکیم میں سے اپنی پسند کے مطابق انتخاب صحیح نہیں، اسی طرح احادیث میں سے بھی من مانا انتخاب صحیح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پورے قرآن کلام الہی ہے، اسی طرح سارا حدیث بھی کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے سے ان کا کوئی حصہ باہر نہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے ذوق کا انتخاب اور فکری اور عملی کوششوں کو اسی حد تک محدود کر دینے پر اللہ کی وعد ہے، کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ بالکل اسی طرح احادیث کے ذوق کا انتخاب کو بھی ترک سنت کے جرم کا ارتکاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کامل مجموعہ رشد و ہدایت میں سے اپنے ذوق کے مطابق کچھ خاص ابواب کا انتخاب اور صرف ان کا مطالعہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس ذوقی انتخاب کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دین کا جامع اور ہمہ رخ تصور یک رخا اور محدود رہ جائے گا۔ دین اسلام کے مخلص طالب علم کو اپنے ذاتی ذوق کے مطابق دین کو ہموار کرنے کی بجائے دین کے مطابق اپنے ذوق کو استوار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سیاسی مزاج رکھتا ہے، وہ صرف سیاست سے متعلق احادیث و آیات کا مطالعہ کرتا ہے، نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج سے متعلق احادیث سے لا علم رہتا ہے، نماز وغیرہ کا باقاعدہ اہتمام نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنے اخلاص کے باوجود دین کی اساسی چیزوں سے لا علمی کے سبب گمراہ ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص جو رہبانہ مزاج رکھتا ہے، وہ صرف عبادات اور ذکر سے بھی متعلق احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، معاشرات، معاملات، حکومت، سیاست، جہاد اور دیگر اجتماعی امور کا علم نہیں رکھتا، تو اس کا تصور دین بھی ناقص رہے گا اور وہ بھی گمراہی اور ضلالت سے بچنے کے لیے راستہ نہ پا سکے گا، اس لیے کہ خود اس نے وحی کی تعلیمات کے ایک بڑے حصے سے خود کو لا تعلق، لا علم اور بے خبر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ برصغیر ہند و پاک میں مولانا عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے علم حدیث کی تحصیل کا شوق علماء میں عام ہوا، ورنہ لوگ قرآن مجید کو صرف ثواب اور تبرک کے لیے پڑھتے تھے اور حدیث کی بنسبت فقہ مسائل کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غور و فکر اور تدبر بہت حد تک موقوف تھا۔ قرآن و سنت سے بے نیاز و تصوف کی گرم بازاری تھی، جس کے کچھ بچے کچے خط و خال آج بھی کہیں کہیں آپ کو مل جاتے ہیں۔ تصوف اور فقہ کی کتابوں میں قرآن اور حدیث سے بہت کم لوگ استدلال تھے، اگر کہیں کہیں کچھ احادیث پائی جاتی تو ان میں بھی زیادہ تر ضعیف اور موضوع ہوتی۔ حصول حدیث اور اصطلاحات حدیث سے دینی طبقے کو کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ سند اور راویوں کے حالات کا علم حاصل کرنا ضروری خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ محدثین کے عظیم الشان کارناموں سے عوام الناس زیادہ باخبر نہ تھے اور حدیث کی بنیادی کتابیں عام نہ تھیں۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، دوریاں سمٹ رہی ہیں، کتابیں عام ہو رہی ہیں، عالم عرب کے علماء اور ہمارے علماء کے درمیان حائل مکانی اور علمی خلیج کم ہو رہی ہے، لوگ روزگار کے سلسلے میں کثرت سے نقل مکانی کر رہے ہیں، حنفی اور شافعی، مالکی اور حنبلی ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے طریقوں سے آگاہی بھی حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ گھڑی کتنی مبارک تھی جب خدا کے ایک نیک بندے کی کوششوں کی وجہ سے خانہ کعبہ جیسے مراکز اتفاق و اتحاد میں 4 مختلف فقہی مذاہب کے الگ الگ مسلوں کا خاتمہ ہوا، اور اب ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ میں 4 اماموں کے بجائے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے امت مسلمہ کے باہمی اختلاط تعاون کے نئے امکانات پیدا کر دیے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں وہ دور دکھائے جب نہ 4 مشہور فقہی مذاہب کے اختلاف ہوں گے اور نہ اعتقادی اور گروہ بندیاں، قرآن و سنت کی اساسی اور بنیادی تعلیمات پر اس امت کا عملاً اتفاق ہوگا۔ ایک طرف تو یہ امکانات اور خوش آئندہ تصاویر ہیں اور دوسری طرف یہ عالم کہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پر بھی غریر خم کی جھوٹی حدیث کی بازگشتی سنائی دیتی ہیں۔ ہمارے نصابی کتابوں میں
علم حاصل کرو چاہے چین جا کر ہی کیوں نہ ہو جیسی بے اصل حدیثیں درج ہیں، چین والی حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی نے باطل ٹھہرایا اور 7-8 صفحات پر مشتمل طویل بحث کی ہے۔ علم الحدیث سے بے خبر ہمارے دانشور ارسطو اور افلاطون کے اقوال تک حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں۔